بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا سبق شروع ہوتا ہے۔ عنوان ہے عبادات۔ عزیز طلبہ، کتاب جب ہم نے شروع کی تھی اس میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ ہماری یہ کتاب چند ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضور علیہ السلام کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے تک پڑھا، اور اس کے آگے جو مدنی زندگی ہے حضور علیہ السلام کی، وہ آپ انشاءاللہ 7 کلاس کی اسلامیات میں پڑھ لیں گے۔ دوسرا باب جو تھا جو ہمیں پڑھنا ہے اس کتاب میں، وہ ہے فقہ، اور تیسرا باب ہے تجوید۔ تو پہلا باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوا، اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے فقہ۔ اس میں پہلا عنوان ہے عبادات۔ عزیز طلبہ، عبادات جو لفظ ہے آپ جانتے ہیں یہ عبادت کی جمع ہے، اور اسلام نے ہمیں مختلف عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور علیہ السلام نے بھی احادیث میں بتا دیا کہ ہمیں مختلف عبادات کرنی ہے، اور ان عبادات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عزیز طلبہ، عبادت جو بندہ کرتا ہے تو عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان ایک قریبی تعلق ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے، اور اسی عبادت کی وجہ سے بندے کو ایک دلی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے جان لیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ آپ کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 54 یعنی 54، اور یہاں آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں، سن بھی لیں کہ عبادت کا مفہوم، عبادت سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عبادت سے مراد وہ خاص اعمال اور افعال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ کی بڑائی ثابت ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنے چھوٹے پن کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں عاجز ہوں تیرا، میں چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ تو عبادت میں انسان اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات، عبادت کا فائدہ کیا ہے، یہ بات میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کی، دوبارہ بھی سن لیں کہ عبادت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، پھر بندہ اللہ سے جو دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قربت کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، بندے کو روحانی ترقی اور قلبی سکون ملتا ہے، روحانی ترقی بھی ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف خود بھی زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور دلی سکون بھی اس کو ملتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اگلی بات ہے عبادت کی قسمیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ، قرآن کریم کی تلاوت، جہاد، درود شریف پڑھنا۔ عزیز طلبہ، یہ سب عبادات ہیں۔ علماء کرام نے ان مختلف عبادتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیا جائے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔
اور وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہیں، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 2 مالی عبادت، نمبر 3 بدنی و مالی عبادت۔ بدنی سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدن جسم جسے کہا جاتا ہے، اور مالی سے جو مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم ہے بدنی عبادت، یعنی وہ عبادتیں جن کا تعلق صرف ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہو، اس میں سے کوئی پیسہ خرچ نہ ہو، صرف جسم کا استعمال کر کے ان عبادت کو پورا کر لیا جائے، جیسے نماز، روزہ ہے، تلاوت قرآن کریم، ذکر کرنا، دعائیں مانگنا اور درود شریف پڑھنا۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جس میں صرف بدن کے ظاہری اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم ہے مالی عبادت، یعنی اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق صرف مال سے ہے، یعنی جس میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، بدن کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، قربانی کرنا۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، بدن کے اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری قسم ہے بدنی و مالی عبادت، اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جس میں جسم کے ظاہری اعضاء کا بھی استعمال ہو اور اسی طرح مال بھی خرچ کیا جائے، جیسے حج کرنا۔ جب حج انسان کرتا ہے تو اس کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ سب وہ عبادتیں ہیں جس کو بدنی و مالی عبادت کہا جائے گا۔ تو عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں، بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی و مالی عبادت۔ اس کے بعد عزیز طلبہ یہ جان لیں کہ سب سے اہم عبادت کون سی ہے۔ ویسے تو تمام عبادتیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی احکامات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، سب کی اپنی جگہ اپنے اپنے وقت پر اہمیت ہے۔ جیسے قربانی ہے تو بقرہ عید جب ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو اس میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہو جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو روزے کی اپنی ایک اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو سب کی اپنی اپنی اہمیتیں ہیں، تو اور ان عبادتوں کا ذکر تفصیلی آگے آئے گا، لیکن ان سب میں سب سے اہم عبادت وہ ہے جو ہم روزانہ 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں اور جسے نماز کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم عبادت یہاں ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوگا اور نماز کے متعلق مسائل کی تفصیلات آپ کے سامنے آگے آئیں گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے نماز کے مسائل سے پہلے آپ کے سامنے ہم اس کتاب میں طہارت یعنی پاکی کے مسائل بتائیں گے، اور اس کے بعد وضو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد نماز عبادت جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور اس سے جو منسلک پاکی ہے، تو پاکی کو سب سے پہلے ظاہر کیا جائے گا، بتایا جائے گا، کیونکہ پاکی کے بغیر، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی پاکی ہے، کہ نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور نماز شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اب ہمارا اگلا عنوان جو ہے وہ ہے طہارت یعنی پاکی۔ طہارت کا اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو خوب پاک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ پاکی ہی سے بہت ساری عبادات کا دار و مدار ہے، کہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو ہمیں پاک رہتے ہوئے پوری کرنی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھے اور اپنے باطن کو بھی۔ ظاہر کو کس طرح پاک رکھنا، باطن کو کس طرح پاک رکھنا، یہ آگے بات آ جائے گی۔
ظاہر کی صفائی کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اگر ہمارے جسم پاک ہوگا، ہمارے دوسرے اعضاء پاک ہوں گے، ہمارا جسم کمل پاک ہوگا، تو اس کا اثر ہمارے دل پہ، ہمارے باطن پہ ہی پڑے گا۔ اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے کہ اگر وضو کرے گا، ظاہری اعضاء کو پاک کرے گا، تو نماز پڑھتے وقت بھی بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ تو اس عنوان کے تحت جو ہمیں بات پڑھنی ہے وہ ہے باطن کی صفائی، ظاہر کی صفائی اور پاک صاف رہنے کے فائدے۔ تو سب سے پہلے باطن کی صفائی۔ باطن کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک، برے عقیدوں، برے خیالات، گھمنڈ، تکبر، کسی کو دیکھ کر جلنا اور لالچ جیسی بری باتوں سے دل صاف ہو۔ ہمارے اس چیزوں سے دل صاف ہوں کہ کفر سے صاف ہو، شرک ہمارے دل میں نہ ہو، برے عقیدے نہ ہوں، ہم برے خیالات نہ لائیں دل میں، اور اسی طرح ہمارے اندر تکبر نہ آئے، کسی کو اچھے کاموں میں یا اچھی چیز میں یا ترقی میں دیکھ کے چلنا، اس سے ہمارا باطن صاف ہو، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ تو ظاہر کو بھی ہمیں، باطن کو بھی ہمیں پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ دوسری بات ظاہر کی صفائی۔ تو عزیز طلباء، ظاہر کی صفائی کا مطلب ہے ہمارا بدن، ہاتھ، منہ وغیرہ پاک اور صاف ہو، ہمارے کپڑے پاک ہوں، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ جگہیں پاک ہوں، اچھی پاک جگہوں پہ جائیں، صاف ستھری جگہوں پہ جائیں، نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ پاک ہو، صاف ہو، اور جس چیز پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ چیز پاک ہو، کھانے پینے کے استعمال کے جتنے برتن ہیں، گھروں میں برتن ہیں، وہ بھی ہم صاف ستھرے رکھیں اور اس کو پاک رکھیں۔ استعمال جو بھی پانی کرتے ہیں، پیتے ہیں یا کھانے میں ڈالتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وضو وغیرہ کرتے ہیں تو غسل کرتے ہیں، تو ایسے پانی کو بھی پاک ہونا چاہیے، اور وہ پانی جس برتن میں ڈالیں اس برتن کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ ہمارے جتنی ظاہری چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال میں ہیں وہ سب کی سب پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور اس سے ہمارے ظاہر کی بھی صفائی ہوگی۔ اور آپ نے پڑھ لیا کہ ظاہر کی صفائی کا اثر باطن پہ پڑے گا۔ جب ہمارے ظاہری سارے معاملے صاف ہوں گے، پاک ہوں گے، تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، ہمارا باطن بھی صاف اور پاک ہو جائے گا۔ اگلی بات ہے پاک صاف رہنے کے فائدے کیا ہیں۔ عزیز طلباء، آپ دنیا میں دیکھتے بھی ہیں، لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو صاف اور پاک مسلمان ہوتے ہیں، جو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاک صاف لوگوں کو دنیا والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ صاف ستھرا انسان ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے باتیں رکھتے ہیں، اور جو پاک رہتے ہیں ان کو لوگ اچھے اور شریف سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ پاک نہیں ہوتے، گندے سندے ہوتے ہیں اور اپنا برا حال رکھتے ہیں، صفائی بھی نہیں رکھتے، تو ان کو لوگ ان سے دور بھی ہوتے ہیں اور ان کو جاہل اور بدتمیز کہتے ہیں۔ تو پاکی اور صفائی سے طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، بندہ چست رہتا ہے اور صحت مند بھی رہتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی پاک صاف رہا کریں، اور اس میں صبح روزانہ ہاتھ منہ دھویا کریں، مسواک کا استعمال کریں۔ جب مسواک استعمال کریں گے تو منہ کی گندگی دور ہوگی، منہ سے بدبو آنا ختم ہوگی، منہ صاف ستھرا رہے گا، دانت صاف ستھرے رہیں گے، دانتوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اور ہر نماز سے پہلے وضو کریں، اور روزانہ کم سے کم روزانہ ہم نہایا کریں۔ اگر روزانہ نہیں نہا سکتے تو کم سے کم ہر دوسرے یا تیسرے دن، خصوصاً جمعے کے دن تو نہایا کریں۔ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں، پاک بھی رکھیں کہ اس پہ کوئی ناپاکی نہ ہو، صاف بھی رکھیں کہ صاف ستھرے ہوں، کوئی میلے کچیلے نہ ہوں۔ اور اگر خوشبو ہو ہمارے پاس تو خوشبو لگا کے رکھیں۔ جہاں جا رہے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جن لوگوں میں جاتے ہیں وہ بھی ایسی جگہیں ہوں جو پاک اور صاف ہوں۔ اور عزیز طلباء، یہ تو ظاہر کی صفائی، اسی طرح اپنے باطن کو بھی ہم اپنے دل کو بھی برے عقیدوں سے، برے خیالات سے، حسد، غصہ، کینہ، لالچ اور غرور، تکبر سے
پاک اور صاف رکھیں۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے، دنیا کے لوگ بھی ہماری عزت کریں گے، ہمیں احترام سے دیکھیں گے، اور لوگ بھی ہم سے ملاقات کریں گے، ہم سے ملیں گے۔ اور ورنہ اگر ناپاک ہوں گے، پاکی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی محبت نہیں کریں گے، اللہ بھی ناراض ہوں گے، اور اسی طرح لوگ بھی ہمیں کوئی عزت نہیں دیں گے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 54، صفحہ نمبر 54 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 54 ہے، سبق ہے عبادات۔ لفظ عبادات جمع ہے عبادت کی۔ اسلام نے ہمیں مختلف قسم کی عبادتوں کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں عبادت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبادت کے ذریعے بندے اور اللہ کے درمیان قریبی تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بندے کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ عبادت کا مفہوم، یہ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ عبادت سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ عبادت کا فائدہ، عبادت سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور بندے کو روحانی ترقی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو پڑھا وہ ہے عبادت کی قسمیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ، قرآن کریم کی تلاوت، جہاد، یہ سب عبادات ہیں۔ علماء کرام نے ان مختلف عبادتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، بدنی عبادت۔ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن کریم، ذکر، دعائیں اور درود شریف پڑھنا وغیرہ۔ دوسری قسم ہے مالی عبادت۔ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی وغیرہ۔ نمبر 3، بدنی و مالی عبادت۔ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے اور ہمارے مال سے بھی، جیسے حج، جہاد اور دعوت و تبلیغ۔ اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات پڑھی کہ سب سے اہم عبادت۔ ویسے تو تمام عبادتیں اپنے اپنے وقت پر اہم ہیں، اور ہم ان سب عبادتوں کا تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن ان میں سے سب سے اہم عبادت جو کہ روزانہ 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، یہاں مرتبہ کے بعد آئے گا ادا کی جاتی ہے، وہ نماز ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کے متعلق مسائل کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ ابھی ہم آپ کو طہارت یعنی پاکی اور وضو کے متعلق بتلائیں گے، اس لیے کہ نماز کے لیے بدن اور کپڑوں کی پاکی کے ساتھ وضو بھی ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی پاکی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اگلا عنوان جو ہم نے پڑھا وہ ہے طہارت یعنی پاکی۔ طہارت کا اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، یہ آیا نہیں، زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا مسلمان کا فرض ہے کہ ظاہر کو بھی پاک صاف رکھے اور باطن کو بھی۔ ظاہر کی صفائی کا اثر باطن پر پڑتا ہے، اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اگلی بات، باطن کی صفائی۔ باطن کی صفائی یہ ہے کہ کفر اور شرک، برے عقیدوں، برے خیالات، گھمنڈ اور تکبر، کسی کو دیکھ کر جلنا اور لالچ جیسی بری باتوں سے دل صاف ہو۔ ظاہر کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن، ہاتھ، منہ وغیرہ پاک اور صاف ہوں، کپڑے پاک صاف ہوں، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو، وہ چیز بھی پاک ہو جس پر نماز پڑھتے ہیں، کھانے پینے اور استعمال کرنے کے برتن پاک صاف ہوں، استعمال کرنے کا پانی پاک ہو،
یعنی جس سے وضو یا غسل کیا جائے یا جس سے کوئی چیز پاک صاف کی جائے یا جس کو کھانا پکانے یا پینے کے کام میں لایا جائے، وہ سب پانی پاک ہو۔ پاک صاف رہنے کے فائدے: پاک صاف مسلمانوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پاک صاف لوگوں کو دنیا والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو پاک صاف رہتے ہیں وہ اچھے اور شریف کہلاتے ہیں، جو پاک صاف نہیں رہتے وہ جاہل اور بدتمیز کہلاتے ہیں۔ پاکی اور صفائی سے طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ آپ بھی پاک صاف رہا کریں۔ روزانہ صبح کو ہاتھ منہ دھویا کریں، مسواک بھی کیا کریں۔ مسواک سے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے، دانتوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ ہر نماز سے پہلے وضو کریں۔ روزانہ یا کم سے کم ہر دوسرے اور تیسرے دن اور خصوصاً جمعے کے دن ضرور نہایا کریں۔ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں۔ اگر خوشبو مل جائے تو کپڑوں کو خوشبو بھی لگایا کریں۔ رہنے کی جگہ بھی پاک صاف رکھیے۔ ہمیشہ اپنے دل کو بھی برے عقیدوں سے، برے خیالات سے، حسد، غصہ، کینہ، لالچ اور غرور و تکبر سے پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوب پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب آپ عملی کتاب دیکھ لیجیے۔ یہ عبادات سے شروع ہے، صفحہ نمبر 15 اور صفحہ نمبر 16-17۔ صفحہ نمبر 15 میں عبادات کا جو عنوان ہم نے پڑھا وہ اس کے متعلق سوالات ہیں، اور صفحہ نمبر 16 اور 17 میں طہارت کا جو عنوان ہم نے پڑھا یعنی پاکی، اس کے متعلق سوالات ہیں۔ یہ آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے تو اس کے جوابات بھی مل جائیں گے، اس کو بھی آپ مکمل کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔